بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ کچھ تازہ ترین خبریں ہیں، کافی امپورٹنٹ ہیں، آپ سے ڈسکس کرتا ہوں، شیئر کرتا ہوں۔ صورتحال یہ ہے کہ امپورٹڈ کمپنی تشریف لائی، بنائی گئی بڑی مشکل سے، وہ آ تو گئی ہے، لیکن اب کچھ چیزیں کلیئر ہونا شروع ہو گئی ہیں اور نظر آ رہا ہے کہ امپورٹڈ کمپنی کے اندر بھی مختلف جماعتوں کے مختلف ایجنڈے ہیں، اور اب وہ ساری چیزیں جو کہ کہا جا رہا تھا کہ مراسلہ میں ایک مراسلہ آیا، دھمکی ہوئی، اور اس جو پلاننگ ہے اس کی، وہ ساری کی ساری کہیں اور ہوئی تھی۔ یہ پلانٹڈ تحریک عدم اعتماد تھی۔ اب اس کے کچھ مزید شواہد سامنے آ گئے ہیں، ایک تو وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ دوسرا، حکمراں اتحاد میں اب آپس میں پھوٹ بھی پڑنی شروع ہو گئی ہے، اور یہ جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ جو واقعہ ہوا تھا ناخوشگوار، اور اس میں گرفتار بھی ہوئے لوگ، اور اس واقعے کے فوراً بعد جو مریم اورنگزیب صاحبہ نے فوری نیریٹو بنایا اور مدینہ منورہ سے بیٹھ کے خبریں ریلیز کیں، اور وہ نیریٹو باقاعدہ طور پہ بنا کے ریلیز کیا اپنے لائک مائنڈڈس کو کہ جناب یہ ہے صورتحال اور اس کو اس طرح سے لے کے چلنا ہے، تو ایک پورے کا پورا ایک ماحول بنایا گیا، اور اس میں واقعہ ہوا سعودی عرب مدینہ منورہ میں، اور اس کی ایف آئی آر کٹ رہی ہیں پاکستان میں، اور ان افراد کے خلاف بھی ایف آئی آر کٹ گئیں جو کہ یہاں پہ موجود ہی نہیں تھے مدینہ منورہ میں۔ تو اس لیے یہ اس وقت تو بہت اپنی طرف سے تو بہت شاندار پلاننگ کی گئی تھی، اور پریشر میں لانے کی کوشش کی گئی، مذہب کارڈ کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ سوچا گیا کہ جیسے ہی مذہب کارڈ استعمال ہوگا تو خدا نہ خواستہ پاکستان میں، پاکستان کے جو شہری ہیں، مسلمان ہیں، وہ مشتعل ہوں گے تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو سر چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی، وہ وزیر اعظم سابق عمران خان ہوں یا ان کے باقی دیگر رہنما ہوں، ان کو بھی۔ لیکن یہ بڑے برے طریقے سے پٹ گیا یہ سارا۔ ایک تو ہیومن رائٹس والوں نے اس کو ٹیک اپ کر لیا، دوسرا ایک اور بھی ہوا، اور وہ یہ کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو اپنے آپ کو لیفٹ کی جماعت سمجھتی ہے، اور لبرل ڈیموکریٹ روشن خیال وہ یہ سمجھتی ہے، اور اس میں جب یہ پریشر آیا اور اس سارے ایپیسوڈ میں جو گندہ ہوا، جس پہ سارا ملبہ گرا، وہ تھی فیڈرل گورنمنٹ سے مراد شہباز شریف صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم، اور سارے کا سارا ملبہ ان پہ ڈال دیا گیا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ بڑی کین آبزرو کیا گیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی یعنی کہ بلاول بھٹو جو ہیں بطور وزیر خارجہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ آتے ہیں، پرائم منسٹر کے ساتھ جہاز اترتے ہوئے آپ نے دیکھا بھی ہوگا، وہ یہاں ساتھ آتے ہیں، اور لینڈنگ کے بعد ہوٹل جا کے وہ الگ ہو جاتے ہیں، ان کا ڈیلیگیشن الگ، اور وہ پیپلز پارٹی کے جو پہلے سے صوبائی وزراء آئے ہوئے تھے وہ سارے ایک سائڈ پہ ہو گئے۔ یہ سارا جو کچھ ہوا یہ صرف شریف فیملی کے ساتھ ہوا، سردار اختر مینگل صاحب کے ساتھ بھی نہیں ہوا، اور شاہ زین بگٹی بھی اس لیے وہ آئے کہ انہوں نے وہ مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ تھے، اور انہوں نے اوور ڈوئنگ کی، اور وہ آگے ان کو کر رہے تھے، سیکیورٹی فراہم کر رہے تھے، تو وہ بھی ظاہر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوئیں تو پیپلز پارٹی بالکل کٹ آف بلاول بھٹو صاحب، نہ ہی وہ مسجد نبوی میں ان کے ساتھ گئے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دینے کے لیے ان کے ساتھ نہیں گئے، بلکہ الگ مسجد نبوی میں وہ الگ گئے، وہاں پہ ان کے حق میں نعرے لگے، اور وزیر اعظم بلاول بھٹو کے نعرے لگے، تو لگے یا لگوائے گئے یہ الگ بات ہے۔ تو جبکہ شریف فیملی یعنی کہ شہباز شریف صاحب وہ مسلسل زیر عتاب رہے پورے وزٹ میں، پھر عمرہ کی جو ادائیگی ہوئی، عمرہ کی ادائیگی میں بھی الگ الگ تھے، اور یہ ایک سارا سین کریٹ ہونے کے بعد پیپلز ادھر فیصل آباد میں مقدمات درج ہوئے، تو اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ بول پڑی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے، یہ اقدام حکومت کا صحیح نہیں ہے،
ہم اس چیز کو مذہب کارڈ کے استعمال کو درست نہیں مانتے. لہٰذا خورشید شاہ صاحب نے تو کہہ دیا، اور خورشید صاحب آپ کو پتہ ہے سینئر موسٹ ہیں، اور وہ بغیر زرداری صاحب کے اور بلاول بھٹو کی پالیسی کے کوئی اور بات نہیں کرتے. انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جناب یہ مقدمات واپس لینے چاہیے، اور ہم حکومت کا حصہ ہیں، اور حکومت اتنے بڑے فیصلے کرنے کے لیے ہم سے مشاورت کیا کرے، ہم سے پوچھا کرے، اور اس کے بعد یہ کام کیا کرے. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ یہ مقدمے واپس لیے جائیں اور یہ ایف آئی آر واپس لی جائے. واقعہ سعودی عرب میں ہوا ہے، ایف آئی آر پاکستان میں درج ہو رہی ہے. یہ کون سا قانون ہے؟ لہٰذا پیپلز پارٹی ایک سائڈ پہ، یعنی کہ سارا کچھ ہو گیا، فیڈرل گورنمنٹ ان کی، 10 وزیر ان کے، سب کچھ حصہ ان کا، لیکن اس معاملے میں انہوں نے اپنے پروں پہ پانی نہیں پڑنے دیا اور اس میں سارے کا سارا ملبہ ڈال دیا فیڈرل گورنمنٹ پہ. تو یہ چیز ہو چکی ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. پھر پیپلز پارٹی ایک اور کام کر رہی ہے، بڑی سمارٹ پلے. وزارت خارجہ لیا اور حاصل کیا قلمدان، اور اب امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فون پہ بھی بات ہو چکی، مبارکباد بھی ہو گئی، اور اب بلاول بھٹو امریکہ کا دورہ کریں گے بطور وزیر خارجہ. یہ ایک امپورٹنٹ وزٹ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ جا کے، یعنی کہ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو ایک لبرل ڈیموکریٹ پارٹی کے طور پہ اور لیفٹ ونگ کی پارٹی کے طور پہ پیش کر رہی ہے. اس مذہب کارڈ کس نے استعمال کیا؟ مسلم لیگ نواز نے کیا، اور پیپلز پارٹی نے اسٹیبلش کر دیا کہ یہ انہوں نے استعمال کیا ہے، ہم اس کے حصہ نہیں ہیں. وہ میسیج دے رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ جناب یہ اس میں ہم نہیں ہیں، یہ یہی کرتے ہیں. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو یہ تو وہ جماعتیں ہیں جو کہ توہین رسالت کا جو قانون ہے اس کو ذرا تھوڑا سا مزید نرم کرنا چاہتے، توہین مذہب، توہین رسالت، اس کو مزید نرم کرنا چاہتی ہیں. پہلے بھی اس میں ایک امینڈمنٹ ہو چکی ہے، اور وہ امینڈمنٹ تھی کہ ایس پی رینک کا آفیسر جو ہے وہ پہلے انویسٹیگیٹ کرے گا، اس کے بعد کہیں ایف آئی آر درج ہوگی. اس معاملے میں وہ بھی نہیں کیا گیا تھا، اور وہ ویسے پٹ گیا. عمران خان صاحب کی تقریریں موجود ہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں، جاندار تقریر ہے. ان کی وجہ سے اسلامو فوبیا کے خلاف ایک جو ریئیکشن آیا وہ، اور اس کے بعد پھر عالمی دن، پھر وہ آپ کے الہام عمر وہ ہو کے گئی ہیں، وہ اپنا کام کر رہی ہیں. تو وہ تو ایک الگ پوری کی پوری ان کی جو عمران خان صاحب کی جو پروفائل ہوگی اس میں تو ان کے کریڈٹ میں یہ ساری چیزیں جاتی ہیں کہ انہوں نے اس کے لیے آواز بلند کی، اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پہ. تو یہ چیزیں ہو گئیں. تو اب بلاول بھٹو زرداری صاحب جائیں گے امریکہ، اپنے آپ کو بتائیں گے جناب اصل جماعت ہم ہیں. اور ایک اور بات بھی بتا دوں کہ جو بائیڈن ہے یہ وائس پریزیڈنٹ تھے اوباما کے، پریزیڈنٹ اوباما کے. تو اس وقت بھی پیپلز پارٹی ہی ان کے ساتھ تھی، اور بائیڈن کو بہت سارے سول اعزاز بھی دیا گیا تھا پاکستان کا. یہ شاید 1 یا 2 وزٹ کیے تھے. سید یوسف گیلانی تھے پرائم منسٹر، اور اب وہ پریزیڈنٹ بن چکے ہیں، اور ان کے ساتھ پہلے سے ان کی الیک سلیک موجود ہے، کانٹیکٹ سب کچھ. تو لہٰذا پیپلز پارٹی نے اب اپنا کام کرنا شروع کر دیا ہے. اسی لیے پیپلز پارٹی بھی فوری طور پہ فریش الیکشن نہیں چاہتی، اور اس میں وہ چاہتی ہے کہ ابھی تھوڑا سا ٹائم ملے، وہ اپنے لیے لابنگ کر لیں واشنگٹن میں آنے والے الیکشن سے پہلے، اور اپنی ذرا لائن اور لینتھ سیٹ کر کے انڈرسٹینڈنگ کر لیں، اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ خاص طور پہ، کہ جناب ہم ہیں اصل، اور ہم پہلے بھی سرو کر چکے ہیں، اور ہمارے ہی زمانے میں اسامہ جو ہے وہ اس کا ایبٹ آباد آپریشن ہوا تھا اور ہم نے چوں تک نہیں کی تھی. تو یہ ساری چیزیں یہ ہے. اور اب سمجھ آئی کہ فاطمی صاحب پہ بھی پیپلز پارٹی نے سخت ریئیکٹ کیا تھا جب ان کو وزیر اعظم کا معاون خصوصی برائے خارجہ امور لگایا گیا تھا. تو اس پہ انہوں نے اس لیے ریئیکٹ کیا تھا کہ وزارت خارجہ ہماری ہے اور اسے ہم نے ہی چلانا ہے. ہنا ربانی کھر وزیر مملکت خارجہ اور بلاول بھٹو وزیر خارجہ. تو وزارت خارجہ، اب ایک اور چیز بھی ذرا سمجھ لیں. اب جو وزارت خارجہ ہے
خارجہ پالیسی، یہیں سے وہ وجہ اناد ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی سول اور ملٹری لیڈرشپ کے درمیان جو اختلافات شروع ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دفتر خارجہ سے شروع ہوتے ہیں، خارجہ پالیسی سے شروع ہوتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا پچھلے دور میں، کہ وزارت خارجہ انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی اور طارق فاطمی صاحب کے ذریعے وہ کام لیتے تھے، سرتاج عزیز صاحب کو کبھی استعمال کرتے تھے، لیکن وزارت خارجہ وہ خود چلا رہے تھے، اور اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت بھی اعتراض تھا، نریندر مودی سے ملاقات، یہ وہ ساری چیزیں، تو کہ ہمیں نہیں آن بورڈ نہیں رکھا جاتا اداروں کو۔ تو اب بھی وزارت خارجہ اب پیپلز پارٹی نے رکھی ہے، اور یہیں سے وہ ہماری لوکل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اپنے معاملات سیدھے رکھیں گے، اور مناسب وقت جب وہ دیکھ لیں گے ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، لابنگ کنفرم ہو گئی، تو پھر وہ الیکشن کی طرف حامی بھریں گے، اس سے پہلے وہ الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو یہ بڑی مزے کی کھیل چل رہا ہے، پارٹی ود ان پارٹی اور حکمراں اتحاد ود ان حکمراں اتحاد، الگ الگ ڈائمنشن ہیں ساروں کی، اور الگ ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بالکل خاموش ہیں، اور وہ بالکل مین سٹریم میں نہیں آ رہے، خاموشی سے اپنے بیٹھے ہیں، اور شاید گورنرشپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ اگلی جو گورنرشپ ہے ایک عدد JUI کو ملنی ہے وہ ملنی چاہیے۔ وزارت مذہبی امور میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ ایک پرائیویٹ کوٹا جو ہے وہ بڑھا دیا، سرکاری کوٹا کم کر دیا، وہ بھی ایک آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑا یہ کہنا چاہیے اسکینڈل کی صورت اختیار کرے گا، کیونکہ اگر وزارت مذہبی امور نے ایک سال میں 1.25 لاکھ حاجیوں کو ہی حج نہیں کروا سکتا، تو پھر اتنی بڑی وزارت مذہبی امور کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو حاجی پیسے دیتے ہیں حج کے لیے جمع کرواتے ہیں، انہی پیسوں میں سے ہی ان پہ خرچ کیے جاتے ہیں، تنخواہیں وہ سارا خراجات اس میں آتا ہے، نو پروفٹ نو لاس جو ہوتا ہے، تو پھر اتنی بڑی اسٹیبلشمنٹ کا فائدہ کیا ہے وزارت مذہبی امور کے لیے؟ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ پھر معاملات خراب ہو جائیں گے۔ شہباز شریف صاحب صرف کیا کہنا چاہیے، خارجہ امور میں پیپلز پارٹی نہیں آنے دے گی، کسی کو بھی انوالومنٹ زیرو ٹالرنس ہوگی، اور طارق فاطمی صاحب پہ اس لیے انہوں نے ریئیکٹ کیا تھا کہ ایسا نہیں چلے گا۔ نواز شریف صاحب، اب اگلی بات میں بتا دوں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وزارت خارجہ جو ہے وہ ان کے ویژن کے مطابق آگے بڑھنی چاہیے، اور بلاول بھٹو نے ملاقات بھی کی تھی اسی لیے لندن میں جا کے، اور وہاں سے واپس آ کے پھر اوتھ لیا تھا اپنے وزارت خارجہ کا۔ تو یہ چل رہی ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ یہ سارے معاملات کیسے آگے بڑھیں گے، اور کب حقیقی طور پہ، یعنی کہ حقیقت پر اندر سے تو معاملات ان کے خراب ہی ہیں، اب واقعتاً پریکٹیکلی کب شروع ہوگا، یہ برتن کب کھڑکیں گے، اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ تو یہ تھی اب تک کی اطلاعات، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔